ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے سلسلے میں ہمارا آج کا موضوع ہے دجلہ کا بند اور کسریٰ کا محل ٹوٹ گیا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ دیگر علماء نے بیان کیا ہے کہ ایران کے بادشاہ پرویز نے دجلہ الاورا پر باندھ رکھا تھا اور اس پر بہت کثیر مال خرچ کیا تھا۔ نیز وہ اپنے ملک میں عظیم الشان اور بے مثل محل تیار کرا رہا تھا۔ اس کے دربار میں 300 کاہن، جادوگر اور 17 شناس تھے۔ ان میں سے ایک عرب کا باشندہ بھی تھا جس کا نام صائب تھا۔ شاہ ایران کے سامنے جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو وہ انہیں جمع کرتا اور کہتا، اس معاملے پر غور کرو کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو صبح ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ اس کا محل بغیر کسی بوجھ کے شکستہ ہو گیا ہے اور دجلہ الاورا کا بند پھٹ گیا ہے۔ جب اس نے یہ سب کچھ دیکھا تو اسے غم لاحق ہو گیا۔ اس نے اپنے کاہنوں، جادوگروں اور نجومیوں کو بلایا۔ صائب بھی ان میں شامل تھا۔ پھر انہیں کہنے لگا کہ میری مملکت کا محل بغیر کسی بوجھ کے شکستہ ہو گیا ہے۔ اپنے اپنے علم کی روشنی میں اس معاملے پر غور کرو۔ لیکن آسمان کے اطراف ان پر بند کر دیے گئے اور زمین تاریک ہو گئی۔ کچھ علامت نہ نظر آتی جسے وہ دیکھ سکتے۔ صاحب نے ایک تاریک رات زمین کے ایک ٹیلے پر گزار دی اور وہ غور کرتا رہا۔ اس نے ایک چمک دیکھی جو اڑی اور مشرق تک جا پہنچی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے قدموں کے نیچے ایک سبز باغ دیکھا۔ اس نے فال پکڑتے ہوئے کہا، اگر میں نے جو دیکھا ہے وہ برحق ہے تو حجاز سے ایک بادشاہ نکلے گا اور وہ مشرق تک جا پہنچے گا۔ اس کے دور حکومت میں زمین ہری بھری ہو جائے گی، جیسا کہ کسی سب سے بڑھ کر فضیلت والے بادشاہ کے دور حکومت میں سرسبز و شاداب ہوتی ہے۔ کاہن اور نجومی اکٹھے خلوت میں بیٹھے اور انہوں نے وہ مصیبت دیکھی جو ان پر آن پڑی تھی، اور صاحب کو جو نظر آیا اور اس نے دیکھا، وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، خدا کی قسم تمہارے اور تمہارے علموں کے درمیان ایک آسمانی معاملہ حائل ہو چکا ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ایک نبی مبعوث ہوگا یا اس کی بعثیت ہو چکی ہے، جو اس بادشاہ سے ملک چھین لے گا اور اس کی شان و شوکت توڑ دے گا۔ اگر تم کسریٰ کو اس کے ملک کے ٹوٹ جانے کی خبر دو تو وہ تم کو ضرور قتل کر دے گا۔ لہٰذا انہوں نے اس بات پر اکتفا کر لیا کہ اس سے یہ معاملہ چھپا کر رکھیں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے غور کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ دجلہ الاورا کے بند اور بادشاہ کے محل کی بنیاد نحوست پر رکھی ہے۔ جب تک دن رات کی گردش چلتی رہے گی، نحوست اپنے مواقع، یہ سب کچھ جو اس نحوست پر تعمیر کیا گیا، ختم ہو جائے گا۔ ہم آپ کے لیے ایک حساب لگاتے ہیں، آپ اس حساب پر بنیاد رکھیں اور وہ عمارت ختم نہ ہوگی۔ انہوں نے حساب لگایا اور اسے تعمیر کرنے کی فرمائش کی۔ دجلہ الاورا کا بند 8 ماہ کے عرصہ میں تعمیر ہو گیا۔ اس پر کثیر اخراجات ہوئے۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو بادشاہ ان سے کہنے لگا کہ کیا اس کی دیواروں پر میں بیٹھ سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے اپنے فوجی کمانڈروں اور صوبے داروں کے ہمراہ نشست کا اہتمام کیا۔ وہ اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ دجلہ کا بند پھٹ پڑا اور وہ ساری عمارت نیچے سے نکل گئی۔ بالکل آخری موقع پر وہاں سے جان بچا کر نکل سکا۔ جب لوگوں نے اسے نکالا تو اس نے کاہنوں، جادوگروں اور نجومیوں کو بلایا اور ان میں سے 100 کے لگ بھگ افراد قتل کر دیے اور ان سے کہا، میں نے تمہیں اپنا قرب عطا کیا اور تم پر اپنا مال خرچ کیا، پھر بھی تم نے مجھ سے خیانت کی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی جس طرح کہ ہم سے پہلے لوگوں سے غلطی ہوئی۔ انہوں نے پھر حساب لگایا اور تعمیر کا حکم دیا۔ اس نے اسے تعمیر کیا اور اس سے فراغت پائی۔ انہوں نے اس پر جلوس کی فرمائش کی، لیکن وہ اس پر بیٹھنے سے خوف زدہ تھا۔
وہ سوار ہوا اور تعمیر کے اوپر چلنے لگا۔ جب وہ ابھی چل ہی رہا تھا کہ وہ بند پھر پھٹ گیا۔ اسے آخری وقت میں بمشکل بچایا گیا۔ اس نے انہیں بلایا اور کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا ورنہ تم مجھے سچ سچ بتاؤ۔ اس پر انہوں نے اسے سچ سچ بتا دیا اور معاملہ کی حقیقت بتائی۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ تم پر ہلاکت مسلط ہو، تم نے مجھ کو وہ کیوں نہیں بتایا ورنہ میں بھی اس کے بارے میں غور و فکر کرتا۔ انہوں نے عرض کی کہ خوف نے ہمیں اس امر سے باز رکھا۔ اس پر اس نے انہیں معاف کر دیا۔